प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज़दलिफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। जी नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ तशरीफ़ रखते हैं उनका सियासत से ताल्लुक़ तो है ही, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने वाली शख्सियत हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मंडी बहाउद्दीन के एक्स MNA एजाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। और सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा, जो आपने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई थी, उस हवाले से थोड़ा बता दें। अच्छा, सबसे बड़ी तो इसमें मेरा बड़ा रोल था। अभी जो सऊदी में जो सऊदी इन्वेस्टमेंट थी गवादर में, जी जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो कोई तकरीबन $20 बिलियन थी, लेकिन वो ज़ाहिर है वो तो प्राइम मिनिस्टर का था। जी जी, तो उसमें भी मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो लेट हो गई थोड़ी सी, कोरोना की वजह से कुछ थोड़े से हालात। अब उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन आप गालबन जिसकी बात कर रही हैं, आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, तो वो थी खलीफा रिफाइनरी। अच्छा। मैं पार्को के बोर्ड में रहा हूँ। पार्को पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं उसके बोर्ड में था। तो मैंने आई डिड कन्विंस IPIC बहुत बड़ी कंपनी है UAE की कि भाई आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जी जी। तो उन्होंने खलीफा रिफाइनरी के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक। और उसमें तकरीबन $6 बिलियन, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, मतलब प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस है। जी सर, इसके अलावा हमारी अभी PTI की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि इन पे अमल दरामद कब से शुरू किया जाएगा? नहीं, अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये तो आपने मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितना काम हो चुका है, ये कहें फिर। नहीं, आप यकीन करें कि आज सुबह, मतलब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, तो मैंने मंडी बहाउद्दीन इधर उधर सारे दोस्तों को फ़ोन किया, कहीं पे भी मज़दूर नहीं मिल रहे। अच्छा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी बिज़ी है, हर कोई बिज़ी हो गया। तो एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी, रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े ग्रुप, और ख़ुद गवर्नमेंट खुद भी, बिल्कुल तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी, और जिसको कहते हैं ना कि सही मानों में वो शुरू होने जा रहे हैं। सर, आप PTI का भी हिस्सा हैं और इससे पहले आप नून लीग का भी हिस्सा रह चुके हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि आप जब MNA थे, आपने MNA की हैसियत से क्या क्या खिदमात पेश की हैं? ओहो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको बेसिकली मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैं पहली दफ़ा MNA बना 2002 में, तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही नवाजा। तो एज ए सोशल वर्कर मैं समझता हूँ कि मैंने, अल्लाह ताला कबूल करे कि कभी कोई हफ्ता ऐसा नहीं हुआ कि मैं अस्पताल ना गया हूँ मरीज़ों के लिए। मैंने लोगों की जो कुछ मैं वेलफेयर कर सकता हूँ उसको ज़रा हाईलाइट ज़्यादा नहीं करना चाहता मैं इसलिए ये ज़िक्र भी कर रहा हूँ ताकि और भी कोई मरीज़ हो जो मुझसे रब्ता करता है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ, उसको अस्पताल में लेके जाता हूँ, जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो करते हैं। तो ये तो मेरा हो गया जो एज ए सोशल वर्कर। हाँ, एज ए पॉलिटिशियन मैंने बड़ा काम किया, ख़ासकर लेजिस्लेशन में। सबसे पहले तो मैंने यूथ के लिए कि खैर मैंने तो असेंबली के अंदर ये बिल पेश किया कि जितने भी यूथ हैं, जैसे आप नौजवान हैं और आपके कोलीग, जैसे मुझे पता चला आप पढ़ भी रही हैं, तो आप जैसे नौजवानों के लिए मैंने कहा जी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जिस तरह UK में होता है कि जब तक वो स्टूडेंट हैं एक अच्छा अमाउंट एज ए लोन दे दें। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगी, जिसको स्टूडेंट लोन कहते हैं UK में, तो एक तो मैंने काफ़ी लोगों को मिला भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कानून नहीं बन सका। तो मैं चाहता था कि ये कानून बन जाए। फिर मैंने ये चाहा कि, और इसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया काश्तकारों के लिए। मैंने कहा जी कि काश्तकारों को गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे दिया करे। ये जो सब्सिडी आप सुनते हैं ना जी, इसको सब्सिडी दे दी तो ये सारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज खा जाती हैं, करप्शन की नज़र हो जाता है। तो ये मैंने बड़ा किया। फिर मैंने बिजनेस के लिए, जो आपका प्रॉपर्टीज़ के लिए,
میں نے اور میں اب بھی چاہتا ہوں، بلکہ آپ اس پہ کام بھی کریں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کہ دیکھیں کتنی بڑی انڈسٹری ہے پراپرٹی جس کو گورنمنٹ نے، لیکن ہمارے لیے بڑی ہی یہ ایک الارمنگ بات ہے. میں وزیر اعظم کو بھی یہ کہا ہے، تو میں آپ کے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی پبلک کمپنی نہیں ہے. دیکھیں نا، بزنس تب اچھا ہوتا ہے، بڑا بزنس تب ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر. ملک ترقی کرتا ہے جب بڑی بڑی آرگنائزیشن ہوگی. بالکل. بڑی کمپنی ہی ٹیکس دیتی ہیں، بڑی کمپنی ہی جاب دیتی ہیں. ہاں چھوٹی بھی جاب دیتی ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ امپیکٹ، وہ بڑی بڑی آرگنائزیشن کا ہوتا ہے. آپ امریکہ کو دیکھیں، یورپ کو دیکھیں، تو بڑی بڑی کمپنیز جو ہے نا، وہ اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں نا جی، تو ٹاپ 500 کمپنیز جو دنیا کی ہیں، یہ پوری دنیا کو چلا رہی ہیں. سر ایک اور چیز کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ اچھی بات ہے؟ مطلب نارملی اس چیز میں ٹیکس بہت چوری ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ ریسنٹلی ہم کچھ لوگوں کا انٹرویو کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ لوگ انٹرویو نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیمرہ کے سامنے نہیں آنا چاہتے، ہمارا کام ایسا ہے. اگر وہ لوگ ٹھیک ہیں تو وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ پھر انٹرویو کیوں نہیں دیتے، وہ کیمرہ کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہاں چونکہ ایک بندہ مالک ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اب اس بیچارے نے، وہ بڑا مظلوم ہے، اس کو ادھر سے کوئی رشوت مانگتا ہے، کوئی ادھر سے رشوت مانگتا ہے، مجھے اس سے بھی ہمدردی ہے. سر وہ جو مظلوموں کے پیسے کھا رہے ہیں وہ کیسے بچا رہے ہو؟ میں وہ بتا رہا ہوں، وہ بھی مظلوم ہے ایک لحاظ سے، کہ اس کے بھی بہت لوگ وہ کبھی، کیونکہ ایک تو ابھی وزیر اعظم اس قوانین کو ٹھیک کر رہے ہیں. ایک تو این او سی لینا کسی بھی ادارے سے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اسٹوڈنٹ کی ہو تو آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. بالکل. تو بہت مشکل کام ہے. یہ جو سوسائٹیز ہیں نا، اگر یہ پبلک کمپنیز بنائیں نا جی، تو پھر ان کو کوئی ڈر نہ ہو. یہ پلاٹ نہ یہ فائلیں نہ بیچیں، یہ شیئر بیچیں. دیکھیں پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے، فرق کیا ہے، یہ آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کے ناظرین کو بھی، کہ بزنس کیا ہوتا ہے. کہ پوری دنیا میں لوگ اس طرح بزنس کرتے ہیں کہ ایک کمپنی بناتے ہیں، پھر اس کے شیئر بیچتے ہیں، اس سے کیپٹل آتا ہے، پھر اس سے بزنس کرتے ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہے، یہ ملک ریاض صاحب نے یہ شروع کیا کہ یہاں شیئر نہیں بیچتے، فائلیں بیچتے ہیں. اگر ایک بندہ اکیلا مالک ہوگا تو اس کی کوشش ہوگی کہ میں ٹیکس چوری کروں. تو یہ جو ہے نا کارپوریٹ جس کو کہتے ہیں، کہ پاکستان کا فیوچر ہے کارپوریٹ پاکستان. تو چونکہ آپ کا پراپرٹی نیوز چینل ہے، تو میں جو سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، میرا یہ پیغام ہوگا ان کے لیے کہ آپ لوگ شیئر ہولڈنگ کمپنیز بنائیں، بڑی بڑی کمپنیز بنائیں، پبلک کمپنیز بنائیں. لوگوں کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنائیں، نہ کہ آپ فائلیں بیچیں. تو آپ کے لیے ٹیکس بھی دینا آسان ہوگا، آپ کو گورنمنٹ بھی بڑی سہولتیں دے گی، اور کوئی فراڈ بھی نہیں ہوگا. سر این او سی ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں مارکا بنا دیا گیا ہے کہ بہت آسانی سے نہیں ملتا، بہت مشکلات پیش آتی ہیں. اس میں کس کا قصور ہے؟ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یا پھر نارملی اگر کوئی کمرشل پلاٹ ہے، ریزیڈینشیل پلاٹ ہیں، ان لوگوں کا قصور ہوتا ہے، ان کے آنرز کا، یا پھر ریگولیٹری اتھارٹیز کا ہوتا ہے؟ اچھا، میں آپ کے نالج کے لیے، اس میں نا 50-50 دونوں طرف سے بڑے زوردار دلائل ہیں. اب جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے وہ کہتے ہیں جی زمین، یہ اس میں آسانی ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی، تاکہ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ زمین کا پیس کمپیکٹ پیس ہو جائے. اب جو این او سی اتھارٹی دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی چونکہ ان کے پاس زمین نہیں ہوتی، اور یہ فائلیں، ان کے پاس زمین 200 کنال ہوتی ہے، فائلیں یہ 2000 بیچ دیتے ہیں فار ایگزامپل، تو پھر لوگوں سے فراڈ ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا بھی ہے. تو ہوتا بھی ہے. اب اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا، وزیر اعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی ہے، تو وہ بھی کام کر رہے ہیں. اور میں تو اس فیور میں ہوں کہ آسانی سے این او سی دینا چاہیے. اور پھر اگر کوئی بندہ غلط کام کرے، تو سب سے زیادہ تو جو انویسٹر ہیں نا جی، یا جو بائر ہیں، ان کو ہوشیار ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں تو باقاعدہ قانون ہے کہ مشتری ہوشیار باش، کہ اس کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے دیکھے
کہ ان کے پاس NOC ہے, زمین ہے, چلیں کم از کم جب وہ انویسٹمنٹ دے رہا ہے تو اگر اس کے پاس وہ نہیں ہے, NOC نہیں ہے, تو اس کو کہے کہ بھئی زمین کی رجسٹری میرے نام کرا دو. اگر آپ کا اتنی زمین ہے تو آپ مجھے جو پیس دے رہے ہیں, لیٹ سے 1 کنال کا پلاٹ دے رہے ہیں, تو 1 کنال کی رجسٹری میرے نام کر دو, تو پھر بھی وہ اس سے فراڈ سے بچ جائے گا. ٹھیک سر, یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی جو ایک وزیر اعظم عمران خان نے پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائے جائیں گے, اس حوالے سے کیا پروگریس ہو رہی ہے اور کتنا کام ہو گیا اور کتنا رہ گیا ہے, کیا کہنا میں اگر چاہیں گے یہ کہوں آپ کو کہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ. اور گورنمنٹ نہیں ہوگا, نہیں بہت, آپ جگہ جگہ دیکھیں. ابھی میں آپ کا لمبی ہو جائے گی بات. آپ اگر اسلام آباد پنڈی میں ہی دیکھیں تو 7 پروجیکٹ جو ہیں آلموسٹ شروع ہو چکے ہیں, جو شروع ہو چکے ہیں ان پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اصل میں گورنمنٹ خود تھوڑا کام کرنا چاہتی ہے, اپنی انویسٹمنٹ کم کرنا چاہتی ہے. گورنمنٹ کا ویژن کیا ہے ہاؤسنگ کا؟ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگ, انویسٹر لوگ, عام آدمی, وہ لوگ اس بزنس میں آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نیا بینکنگ چینل انٹروڈیوس کرایا. یہ بیسیکلی ہاؤسنگ کے لیے ہی ہے, تاکہ فراڈ سے بچنے کے لیے. ہاں, آپ ادھر بیٹھ کے آپ بینکنگ چینل کے ذریعے, اب DHA میں تو دیکھیں نا, DHA بھی بیسیکلی ہاؤسنگ وہ بنا رہے ہیں, ہاؤسنگ سکیم ہے, اور وہ بھی ہاؤسنگ فلیٹ ہوں یا ہاؤسنگ ولاز ہوں, ہاؤسنگ یونٹ وہ قائم کر رہے ہیں. تو وہ اب اوورسیز پاکستانیوں کو آن لائن بیچ رہے ہیں, اور اس میں فراڈ بھی بہت نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح CDA, اسی طرح دوسرے ادارے بھی اب ان کو کاپی کریں گے. اچھا, آپ کے اوپینین میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا مستقبل کیا ہے پاکستان میں؟